کہ یہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں حدیث کی. حدیث ضعیف ہونا الگ چیز ہے، حدیث غلط ہونا الگ ہے. ہمارے یہاں لوگ اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں. کل حدیث قدسی اور حدیث معصوم کا ذکر آیا اور یہ اسی سے ملی ہوئی ایک بات ہے، تو ہاتھ کے ہاتھ اس کو بھی یاد دہانی کے طور پر بار بار آپ علماء سے سنتے ہیں، میں خود کئی بار بتا چکا ہوں، لیکن اتنا بتانے کے باوجود ہر سال ایام ازاں میں کچھ شوشے فیس بک اور واٹس ایپ اور اس قسم کے جدید کمیونیکیشن کے ذرائع میں چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ پھر یاد دلانا پڑتا ہے کہ یہ دو چیزوں کو کبھی ملائیے گا نہیں، یہ دو بالکل الگ چیزیں. جو کل بھی بات آ گئی تھی کہ داڑھی کا حدیث ہے تو ضعیف بھی ہے. ضعیف حدیث الگ چیز ہے، جھوٹی حدیث الگ چیز ہے. عربی میں جھوٹی حدیث کو کہتے ہیں حدیث موضوع. موضوع یعنی بنائی ہوئی حدیث جسے وضع کیا گیا. اب میں بہت مشکل اردو بولنے کا تو عادی ہوں نہیں، لوگ مکس اپ کر دیتے. اگر کسی بھی تاریخی اور مذہبی واقعے کے بارے میں کبھی یہ جملہ کسی بہت بڑے عالم یا مرجع کی زبان پر بھی آ جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس کا مطلب جھٹ سے لوگ یہ نکالتے ہیں یہ تین لفظ منبر کی شان کے خلاف ہیں، پتہ نہیں کیوں میری زبان پہ آ جاتے ہیں. آج کی مجلس میں بھی شاید آ جائیں جھٹ کھٹ پٹ. یہ تینوں الفاظ بازاروں میں تو اچھے لگتے ہیں، منبر پہ نہیں، لیکن جھٹ سے لوگ نتیجہ نکالتے کہ جی اتنے بڑے عالم نے لکھ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ضعیف لکھا ہے، یہ نہیں لکھا کہ جھوٹی، یہ نہیں لکھا کہ موضوع. ضعیف حدیث پہ نہ صرف یہ کہ عمل ہوتا ہے، بلکہ اگر آپ کو لسٹ بتائی جائے کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا چیزیں ایسی مذہبی رائج ہیں جو ہم نہیں، آپ نہیں، بڑے بڑے علماء اور مراجع بھی عمل کرتے ہیں، حدیثیں اس کی ضعیف ہیں. تو جو لوگ یہ اصول بنا کے بیٹھے ہیں کہ ضعیف لکھ دیا انہوں نے، اس کا مطلب یہ چیز غلط ہے. ضعیف لکھ دیا اس کا مطلب ہے کہ کام نہ کرو. اور تو اور اب اندازہ کریں جہالت کا یا حماقت کا یا جان بوجھ کے کہ حدیث قصہ تک اس کی لپیٹ میں لے لی گئی کہ جی وہ فلاں مرجع نے کہا کہ یہ حدیث بہت ضعیف. ضعیف کہا نا، مثلا اگر موضوع ہمارا کچھ اور ہے، آرگومنٹ کا وقت نہیں ہے، اور جب کل کی حدیث قدسی سے ایک ربط ملا تھا تو ایک چیز کی وضاحت کا موقع ملا، ورنہ اب وقت آ گیا کہ ہم اپنے اصل موضوع پہ آ جائیں. لیکن یہ بھی ایک خصوصیت معرفت اصحاب امام کا حصہ ہے جو لوگ پوری مجلس شروع سے سن رہے ہیں وہ سمجھ بھی رہے ہوں گے، لیکن بات ابھی واضح ہو جائے. ضعیف لکھا ہے نا، موضوع تو نہیں لکھا ہے نا، یہ تو نہیں لکھا ہے نا کہ جھوٹی چیز بنائی گئی، بلکہ ایک اور احتیاط مراجع کرام کی سمجھیے. اب وہ خالی سمجھنے کے لیے نہیں، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرے. وہ یہ ہے کہ بعض جگہ پر خاص طور پہ کتابوں میں نہیں، کتابوں میں بھی یہ چیز ہے، لیکن جو میں اس وقت مثال دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ بعض زیارتیں کہ بھئی اس جگہ پر یہ واقعہ پیش آئے. حج، عمرہ اور زیارت میں بہت زیادہ لوگوں نے زیارتیاں بھی کی ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، اور اس لیے میرا پسندیدہ موضوع ہے کہ الحمدللہ ان تینوں سے میرا خاصا طویل عرصے سے تعلق ہے، تو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہوں. یہ خالی سادات کے بارے میں مشہور نہیں ہے، یہ زیارتوں کے لیے بھی مجھے معلوم ہے. نعوذ باللہ سادات کی توہین نہیں کر رہا ہوں. بھئی ایک آدمی کہتا ہے میں سید ہوں، لوگ کہتے ہیں ہمیں شک. دوسرا کہتا ہے سید ہوں، لوگ کہتے ہیں ہمیں یقین، کیونکہ ان کو ہم نہیں جانتے. آپ تو ہمارے سامنے سید بنے ہیں کنفرم، ہمیں تو یقین ہے آپ ہمارے سامنے بنے ہیں سید. تو اب یہ زیارتیں اور حج اور عمرے کی بعض جگہیں وہ ہمارے سامنے بنی ہیں، کیا تھیں اور کیا بنا دی گئی. لیکن ان میں سے بہت سو کے بارے میں آپ مراجع سے پوچھیں، ان کا زیادہ سے زیادہ ہی جواب ہوتا ہے لم یثبت عندی،
میرے پاس یہ چیز ثابت نہیں. یہ نہیں کہتے کہ غلط، یہ نہیں کہتے ہاں بالکل ہی کوئی جھوٹی چیز ہو. کسی کی سڑی پھسی پیاز کو بکوانے کے لیے کوئی چیز بنا دی جائے وہ تو الگ بات ہے، لیکن جہاں ذرا بھی امکان ہوتا ہے وہ کہتے میرے نزدیک ثابت نہیں. یہ نہیں کہتے کہ دوسروں کے نزدیک بھی نہیں ہے یا یہ بالکل غلط. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایام ازا شروع ہوتے ہیں اور ڈسکشن، ایام ازا شروع ہوتے ہیں اور واٹس اپ، ایام ازا شروع ہوتے ہیں اور فیس بک. اور ویسے ہی لوگ آج کی دنیا میں اپنے دنیاوی حالات سے اتنا پریشان، اور اس کے اندر پھر یہ مذہب کے حوالے سے بھی بہت سارے ایشو لے کے جو لوگوں کی نیتیں خراب ہیں وہ تو میری بات سنیں گے بھی نہیں. جو عام لوگ بیچارے ہیں ان کے لیے مراجع کرام یا اسلام کا ایک اصول جو اتفاقاً میری زبان پہ آ گیا لیکن چونکہ اہم تھا کہ حدیث ضعیف ہے، یہ الگ جملہ ہے. حدیث جھوٹی ہے، یہ الگ جملہ. اور آج کل اس کو مکس اپ کیا جا رہا. بہت سارے ایسے واقعات حتی عزاداری سے متعلقات کا فلاں مرجع نے لکھ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ تو نہیں لکھا نا کہ یہ حدیث جھوٹی، دو بالکل الگ چیزیں. اور میں نے ایک مثال دی کہ ضعیف احادیث پر عمل نہیں ہونا چاہیے. یہ فارمولا کس نے بنایا؟ یہ کہاں سے اصول آیا؟ ذہن میں تو یہی آئے گا نا جب آپ کہیں گے حدیث ضعیف ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو جھوٹی حدیث اور ضعیف حدیث میں پھر کیا فرق رہا؟ کوئی تو فرق ہے نا کہ کہا گیا یہ جھوٹی ہے وہ ضعیف ہے، کہ ضعیف حدیث پہ عمل ہوتا ہے. اور ضعیف حدیث کو غلط کہنا بھی غلط ہے. اور اتنی ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ضعیف حدیث کی بنیاد پر رائج ہیں کہ اگر میں خالی اس کی لسٹ بنا دوں پھر مجھ کو ایک لفظ کی وضاحت کرنا ہوگی. ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. ہمارے معاشرے سے مراد عام آدمی نہیں، علماء، مجتہدین، مراجع، حجت الاسلام، آیت اللہ العظمیٰ کے عمل میں ضعیف حدیثوں پہ اتنی چیزیں رائج ہیں، کیونکہ ضعیف حدیث بھی حدیث ہے. میں اور کوئی مثال نہیں دیتا ہوں، ذہن کہیں اور چلے جائیں گے، گرچہ جہاں آپ کے ذہن جائیں گے وہ بھی میں لے جانا چاہتا ہوں. لیکن چھوٹی سی بات، جو نماز آپ پڑھتے ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے اللہ اکبر سے آخر کے 3 اللہ اکبر تک یہ جتنی نماز کے اندر چیزیں ہیں یہ سب کی سب متنازعہ باتیں چھوڑ کر، اب آج کل تو نماز میں بھی کچھ چیزوں کو متنازعہ بنایا جا رہا ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. جو چیزیں بالکل متنازعہ نہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، 2 سجدوں کے بیچ میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا، کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان میں سے ہر چیز معتبر یا صحیح حدیث سے آئی ہے؟ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، آپ کنفیوز بھی ہو جائیں گے اور بات بہت پھیل جائے گی اور پورا عشرے کا عنوان کچھ اور بن جائے گی. کئی چیزیں اس کے اندر ضعیف ہیں نماز کے اندر، مگر ضعیف کا مطلب جھوٹ نہیں، ضعیف کا مطلب غلط نہیں. اور یہ والی نماز جو ابھی آپ اور ہم پڑھتے ہیں، یہی نماز تو علماء پڑھتے ہیں، یہی تو مجتہدین پڑھتے ہیں، یہی تو مراجع پڑھتے ہیں. تو خود ضعیف کہنے والا مرجع اسی پہ عمل کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ ضعیف حدیث کہاں کہاں عمل ہوگا، کہاں پہ عمل نہیں ہوگا. اور یہ کون طے کرے گا؟ جس کی آپ تقلید میں، اور تو کسی کو اختیار نہیں ہے طے کرنے کا. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.